إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله سبحانه تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفسه ونفخه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی کبریائی، تمام تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں
وہ رب تعالیٰ کے جس کے ہم پر بڑے انعامات احسانات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے انعامات کا صحیح معنی میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام بعد از خدا بزرگ تو ہی، سید الانبیاء، امام الانبیاء، امام الاتقیاء، آپ کے میرے آقا مولا پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، ذات بے مثال اور ذات عالی شان کے لیے خاص ہے۔ احباب گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم پہ بڑی نعمتیں ہیں جن کی فہرست بہت لمبی ہے۔ ان میں سے ایک نعمت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم میں سے اکثر لوگوں کو عطا کی ہے، وہ اولاد کی نعمت ہے۔ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، یہ صرف وہ شخص بتا سکتے ہیں جو کئی سال سے اپنا دامن پھیلا کے رب سے اولاد مانگ رہے ہیں۔ اللہ اولاد نہیں دے رہا۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے جو ہمیں کچھ وقت کے لیے دی گئی ہے۔ امانت کیوں کہا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو امانت قرار دیا ہے۔ ہم اولاد رکھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں اولاد کو اچھا کھانا کھلا دیا جائے، اچھا لباس مہیا کر دیا جائے، اچھا گھر مہیا کر دیا جائے، اچھے تعلیمی ادارے میں اس کو تعلیم دلا دی جائے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے اولاد کا حق ادا کر دیا۔ یہ ہے تربیت کا ایک پہلو۔ تربیت دو طرح کی، ایک ہے ظاہری تربیت جن میں اولاد کی اشیاء و پردونوش، لباس، رہائش، یہ ساری کی ساری چیزیں ظاہری تربیت میں آتی ہیں۔ باطنی تربیت کیا ہے؟ اولاد کے عقائد کی اصلاح کی جائے، اولاد کی تربیت اس نہج پہ کی جائے جس نہج پہ انبیاء علیہ السلام نے اپنے اولادوں کی تربیت کی تھی۔ جب کہا جاتا ہے اولاد کی تربیت کی جائے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ دین اسلام جو اس کائنات کا سب سے بہترین، سب سے افضل، سب سے برتر دین ہے کہ وہ ہمیں اس کو رہنمائی میسر نہ کرتا؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ التحریم میں کیا فرماتے ہیں؟ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے لوگوں خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو آگ سے بچاؤ۔ ہم اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو جہنم سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اسی آخری کلام میں سیدنا لقمان علیہ السلام ان کی نصیحتیں ذکر فرمائی ہیں جو اولاد کے تربیت کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اگر کوئی شخص چارٹر آف تربیہ جاننا چاہتا ہے، اولاد کی تربیت کیسے کی جائے وہ جاننا چاہتا ہے، وہ سورہ لقمان کی آیات پڑھ لے۔ کون سی آیات؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ یا بنی لا تشرک باللہ۔ لقمان علیہ السلام کی سب سے پہلی اپنی اولاد کو نصیحت کیا تھی؟ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ مجھے بتلائیے کیا بچوں کی تربیت اس نہج پہ کی جا رہی ہے؟ بچوں کو، معصوم بچوں کو ہاتھ میں کڑے پہنا کے، ہاتھوں میں دھاگے باندھ کے، گلے میں بڑے بڑے تعویذ ڈال کے ہم یہ تربیت کر رہے ہیں، بیٹا تیری حفاظت یہ تعویذ کرے گا، تیری حفاظت یہ ہاتھ میں بندھا ہوا دھاگا کرے گا، تیری حفاظت یہ ہاتھ میں پہنا ہوا کڑا کرے گا، تیری حفاظت نعوذ باللہ من ذالک ان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔
جب اولاد کی تربیت اس نہج پہ کریں گے قسم باللہ اولاد توحید سیکھ سکتی نہیں ہے۔ کیا کہا؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ تربیت کے لیے سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اولاد کو توحید والا بنائیے، توحید والا، توحید لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سانس بحال نہیں رکھ سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی سانسوں کی ڈوری کو بحال نہیں رکھ سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی آسمان سے بارش نہیں برسا سکتا، رب کے علاوہ اس کائنات کا کوئی پتا، کوئی ذرہ اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ تربیت اپنی اولادوں کو دیجیے، اللہ اکبر۔ اور اولادوں کو یہ بتلائیے، اللہ نے قرآن میں یہ فیصلہ کر دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ہاں کائنات میں بسنے والوں، میرے پاس گناہوں کے ڈھیر لے کے آؤ، میرے پاس گناہوں سے آسمان و زمین کو بھر کے آؤ، میں سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کو معاف نہیں کرے گا۔ پہلی بات اولادوں کو بتائیے شرک کتنا بڑا جرم ہے، کتنی قبیح صورت ہے، کتنی بڑی ہلاکت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو بھی ہماری اولادوں کو اس سے محفوظ فرمائے۔ دوسری بات سیدنا لقمان نے جو اپنے بچوں سے کہی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ۔ اپنی اولاد کو یہ بتائیے کہ والدین کی عظمت، والدین کی شان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا بیان کی۔ اس مقام پہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، تمہاری ماں وہ ہے جس نے تکلیف پہ تکلیفیں اٹھا کے تمہیں اس دنیا میں لے کے آئی ہے، تمہاری پیدائش ہوئی ہے۔ وَفِصَالُهُ عَامَيْنِ، 2 سال گود میں بٹھا کے، گود میں لٹا کے دودھ بھی پلایا ہے۔ اس لیے اولاد کو یہ بتائیے والدین کی عظمت، والدین کی شان دین نے کیا بیان کی۔ اللہ اکبر۔ اور اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں یہ بات سمجھ آتی ہے، جہاں رب نے اپنی توحید کا ذکر کیا ہے وہیں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا بھی ذکر کیا ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج جنریشن گیپ کا نام لے کے اولاد سے اتنی دوستی ہے کہ وہ اولاد والدین کو گالیاں دیتی نظر آتی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں صورتحال کیا ہے؟ بچوں سے کہا جاتا ہے بیٹا ذرا فلاں گالی دے کے دکھاؤ، ذرا فلاں کا مذاق اڑا کے دکھاؤ، ذرا فلاں کو چھیڑ کے دکھاؤ، ذرا ہمارے سامنے معصوم بچیوں کو کیا کہا جاتا؟ بیٹا ہمارے سامنے ذرا ناچ کے تو دکھاؤ۔ العیاذ باللہ، ہمارے معاشرے میں یہ تربیت کی جا رہی، اور جب اسی تربیت کو پا کے بچے بڑے ہو جاتے پھر والدین کے شکوے ہیں جی ہماری بچے ہماری باتیں نہیں سنتے، ہمارا کہا نہیں مانتے۔ جب ان کی تربیت دین سے ہٹ کے کریں گے، ان کی تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہٹ کے کریں گے، قسم باللہ وہ کبھی بھی آپ کا ادب و احترام کرنے والے نہیں بنے۔ تیسری بات سیدنا لقمان علیہ السلام نے جو تیسری بات اپنے بیٹے سے کہی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اے بیٹے نماز کو قائم کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا۔ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنے لگا، نماز فجر کے لیے اللہ کی توفیق سے ہم اٹھتے ہیں، کیا کبھی اپنے بچوں کو اٹھایا؟ کیا وہ بیٹے میرے ساتھ نماز کے لیے چلو؟ کیا جمعے کے دن، کیا نمازوں میں، کیا نیکی کرتے ہوئے کیا ہم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں؟ ہاں اگر لے کے آتے ہیں بڑی خیر کی بات ہے، اگر نہیں لے کے آتے، یہ بچے جب ٹین ایجز میں پہنچیں گے، 13 سے 18 سال کی عمر میں پہنچیں گے، اگر تب تک یہ نمازی نہیں بن سکے، شاید کوئی معجزہ ہو جائے وہ نمازی بن جائیں، اس کے علاوہ بچے نمازی نہیں بن سکتے۔ ہماری فکر کیا ہے؟ آج کل تو ویسے اسکولز بند ہیں، تعلیمی ادارے، کالج، یونیورسٹیز بند ہیں۔ جب اسکول کھلے تھے رات کو مائیں بچوں کو کیا کہتی تھیں؟ بیٹا سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے، سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے۔ کبھی کسی والدین نے یہ نہیں کہا بیٹے سو جاؤ صبح نماز فجر کے لیے اٹھنا ہے۔
کبھی کسی نے نہیں کہا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کی حفاظت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ رحمت للعالمین، شفیع المذنبین۔ آپ انسانوں کے لیے رحمت، جانوروں کے لیے رحمت، آپ پرندوں کے لیے رحمت، آپ کافروں کے لیے رحمت، آپ مویشیوں کے لیے رحمت۔ لیکن اسی نبی کا فرمان سنیے، کیا کہا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، جب 10 سال کا ہو جائے وہ نماز نہ پڑھے اس کو مار کے نماز پڑھاؤ۔ یہ کس نے کہا؟ یہ اس نے کہا جس نے کبھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، یہ اس نے کہا جس نے کبھی کسی کو تانا نہیں دیا، یہ اس نے کہا جس کا خون بہایا گیا اس نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، یہ اس نے کہا جس کے سر میں خاک ڈالی گئی، جس کے کندھوں پہ گندی اوجڑی رکھی گئی، اس شخص کی بات ہے جو بڑا صبر تحمل والا تھا، اپنے اوپر مار کو برداشت کرنے والا، گندگی کو برداشت کرنے والا۔ لیکن نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ میں یہ بات برداشت نہیں کرتا کہ بچہ 10 سال کا ہو جائے وہ نماز نہ پڑھے، اس کو مار کے نماز پڑھاؤ، اس پہ سختی کر کے نماز پڑھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نصیحت کیا تھی؟ آج ہمارا عالم کیا ہے؟ ہمارے باپ، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے چچا دنیا سے جانے لگے، کوئی وصیت کر جائیں، ہم اس پہ کٹ مرتے ہیں کہ میں نے یہ وصیت پوری کرنی ہے۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کیا تھی؟ آخری وصیت کیا تھی؟ الصلاۃ وما ملکت یمینک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہا اے لوگو میں تمہارا نبی آخری پیغمبر دنیا سے جانے لگا، اور جاتے جاتے تمہیں یہ کہہ رہا ہوں اے لوگوں اپنی نماز کی حفاظت کرنا۔ کیا آج ہم اس نہج پہ اپنی اولادوں کی تربیت کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے فکر کیجئے، اگر کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے مبارکباد ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان بچوں کو نیک اور صالح بنائے۔ آئیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی کلام مجید میں جو 5ویں بات بیان فرمائی سورہ لقمان میں، اے بچے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ کیا کہا؟ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بیٹے لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہیں کرنی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ بڑوں سے بدتمیزی نہیں کرنی، بڑوں کی بے ادبی نہیں کرنی، بڑوں سے منہ پھلا کے بات نہیں کرنی۔ تُسَعِّرْ خَدَّكَ عربی میں کہا جاتا ہے اپنے گالوں کو پھلانے کے لیے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ انسان ہر وقت ایٹیٹیوڈ میں رہے، ہر وقت نہ بڑے کا ادب ہے، نہ چھوٹوں پہ شفقت ہے، نہ تمیز ہے، نہ ایٹیکیٹس ہیں، صرف اور صرف ہر وقت انسان تکبر میں رہے، انسان غرور میں رہے۔ اپنے بچوں کو یہ سمجھائیے، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس چیز سے منع کیا۔ آئیے چند دن پہلے اچانک مجھے یہ بات یاد آئی، چند دن پہلے ہمارے غالباً فیصل آباد کی ایک بہت ویڈیو وائرل ہوئی، ایک معصوم بچی گھر کی ملازمہ، اس کو بچے بھی مار رہے ہیں، بڑے بھی مار رہے ہیں، اس کو اتنا زد و کوم کرتے ہیں وہ بچی شاید بے ہوش ہو جاتی ہے۔ بچے بھی مار رہے ہیں، بڑے بھی مار رہے ہیں۔ مجھے بتلائیے جب ہم اپنے والدین خود اپنے ملازموں کو اپنے بچوں کے سامنے مار پیٹ کریں گے، زد و کوم کریں گے، مجھے بتائیے یہ معصوم بچے کیا ان کے دل میں رحم پیدا ہوگا؟ ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہوگی؟ نہیں پیدا ہوگی۔ ہمارا عالم کیا ہے؟ آج کوئی ڈرائیور، کوئی خانسامہ، کوئی گیٹ کیپر، کوئی دکان کا ملازم غلطی کر دے، معصوم بچوں کے سامنے اسے پیٹتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ یہی بچہ بڑا ہو کے اپنے باپ کی سیٹ سنبھالتا ہے، بڑوں سے یہی سلوک کرتا نظر آتا ہے۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بیٹے زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا، زمین پہ تکبر نہیں کرنا، زمین پہ تکبر کے ساتھ اکڑ کے ساتھ نہیں چلنا۔ اللہ سبحانہ وتعالی اکڑ کے چلنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ اکبر۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں اولاد کی تربیت کے حوالے سے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
ایک سوال ہے، کیا ہم نے یہ سمجھ لیا بچوں کو لگژری زندگی دے لیں، بچوں کو لگژری لائف سٹائل دے لیں، ان کو اچھا ماحول دے لیں، ہمارے حق پورے ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ شیخ عبد الرحمن الغرفی اپنی کتاب میں یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ کیا واقعہ ذکر کیا؟ یہ واقعہ اس ضمن میں سمجھ گئے کہ اگر ہم اولادوں کی اچھی تربیت نہیں کریں گے اس کے نقصانات کیا ہوں گے، دنیاوی نقصانات کیا ہیں، اخروی نقصانات کیا ہیں۔ عبد الرحمن الغرفی اپنی کتاب میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں۔ ایک نوجوان بہت پڑھا لکھا، کئی ڈگریاں کر رکھی تھیں، ہسپتال میں زیر علاج ہے، ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا، اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اپنے باپ کو فون کرتا ہے، اپنے والد گرامی کو فون کرتا ہے، کہتا ہے میری ساری کی ساری ڈگریاں لے کے ہسپتال پہنچیے۔ والد سارے کاغذات لے کے، فائل لے کے ہسپتال پہنچ جاتا ہے۔ بیٹا اس سے سوال کرتا، اے ابا جی مجھے بتائیے، آپ نے مجھے دنیاوی تعلیم دی ہے، میں نے انٹرمیڈیٹ، میں نے ایم اے، بی اے، ایف اے، ایم فل، پوسٹ ڈاکٹریٹ تک کر لیا، مجھے بتائیے ان کاغذات میں کیا کوئی کاغذ ایسا بھی ہے جو میں رب کو دکھا کے رب سے معافی حاصل کر سکوں؟ کیا کوئی کاغذ ایسا ہے، کیا کوئی ثبوت، کیا کوئی چیز ایسی ہے میں جو رب کے سامنے پیش کر سکوں؟ یہ کہتے ہوئے یہ بچہ دنیا سے چلا گیا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، مجھے بتائیے ہم اولاد کی تربیت جس طرح کر رہے، اگر ہم اللہ کے پاس ابھی چلے جائیں، کیا ہم رب کے سامنے کسی بات کو پیش کر سکتے ہیں، یا اللہ تیرے دین کے لیے میں نے اپنے بچوں کو تعلیم دی تھی؟ یا وہ بچے جو یونیورسٹیز میں ایم فل پی ایچ ڈی تک چلے گئے اور انہیں یہ نہیں پتا کہ نماز جنازہ کیسے پڑھنی ہے، انہیں یہ نہیں پتا دین کے اصول کیا ہے، دین کی فروع کیا ہے، انہیں یہ نہیں پتا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ میں نے ایک ایف اے کے بچے سے پوچھا، ایف اے کے بچہ 12ویں کلاس کا بچہ خود پوچھا، بیٹا خلفائے راشدین کے نام کیا ہے؟ وہ بچہ مجھ سے پوچھتا ہے جی خلفائے راشدین کیا ہوتے ہیں؟ 12ویں کلاس کا بچہ، کتنی عمر ہوگی؟ 17 18 سال 16 سال، پوچھتا ہے خلفائے راشدین کسے کہتے ہیں؟ ہمارے معاشرے کے اتنے قابل بچوں کو یہ بھی نہیں پتا خلفائے راشدین کسے کہتے ہیں۔ آئیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا کہا؟ والدین کی طرف سے اولاد کو سب سے بہترین تحفہ کیا ہے؟ سب سے بہترین تحفہ، ہم تو سمجھتے ہیں بچوں کا برتھ ڈے آیا ہے یا بچوں کی ویڈنگ اینیورسری ہے، ہم بچوں کو بڑا اچھا سا تحفہ دے دیں، گاڑی لے کے دے دیں، اچھا موبائل دے دیں، اچھے کپڑے دے دیں، کوئی نیا پرفیوم گفٹ کر دیں، ہم سمجھتے ہیں ہم نے بچوں کا حق ادا کر دیا۔ آئیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ والدین کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کی دینی نہج کی تربیت کرے۔ سب سے بہترین تحفہ کیا ہے؟ انسان اپنی اولاد کو دین سکھا دے۔ آئیے میں عرض کروں، جب دین نہیں سکھائیں گے دنیاوی نقصان کیا ہوگا؟ آج کے معاشرے میں ہم میں سے قریباً ہر شخص پریشان ہے، کاروباری معاملات میں، ملکی معاملات میں، وفاقی معاملات میں، اوقاف کے معاملات میں، ہر بندہ پریشان ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ ہمارے اشرافیہ، ہمارے بیوروکریٹس، ہمارے ٹیکنوکریٹس، ہمارے ایم این اے، ایم پی ایز، سارے کے سارے کون ہیں؟ بے دین لوگ۔ ان میں سے ملحد بھی ہیں، ان میں سے قادیانی بھی ہیں، ان میں سے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے بھی ہیں۔ مجھے بتائیے جب ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دیں گے وہ بڑے ہو کے یہی بنیں گے، وہ بڑے ہو کے یہی بنیں گے۔ ہماری فکر کیا ہے؟ ہمارے بچے آکسفورڈ میں پڑھ لیں، ہمارے بچے کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھ لیں، ہمارے بچے پنڈی کی نٹس یونیورسٹی میں پڑھ لیں، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں داخلے ہو جائیں، سفارشیں کراتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، لیکن اگر نہیں کرتے بچوں کی دینی نہج پہ تربیت نہیں کرتے، دین نہیں سکھاتے۔ آئیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے
اللہ اکبر. ان کے سامنے ایک نوجوان ایک بوڑھے شخص کو گھسیٹ رہا. عمر غصے میں آ کے سوال کرتے اس بوڑھے کے ساتھ یہ سلوک کیوں کرتے ہو؟ یہ جواب دیتا ہے یہ میرے والد ہیں. بات بڑی تکلیف دہ ہے. یہ میرے والد ہیں لیکن میں ساری زندگی گناہوں میں ساری زندگی گندگی میں رہا. میرے والد نے کبھی مجھے کسی برائی سے منع نہیں کیا, کبھی کسی دین کی بات کی طرف دعوت نہیں دی, نیکی کا حکم نہیں دیا, کبھی کسی برائی سے منع نہیں کیا. سیدنا عمر کہتے ہیں ہاں اس بوڑھے کا پھر یہی علاج ہے, اس بوڑھے کا یہی حل ہے, اس کا یہی علاج ہے. مجھے بتائیے کیا آج ہم اپنی اولادوں کی تربیت اس نہج پہ کر رہے ہیں کہ وہ بڑے ہوں, دین کی بات کریں, اعلاء کلمت اللہ, اسلام کے نفاذ کے لیے, دین کے نفاذ کے لیے کوشش کرنے والے بنے؟ ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں. آپ میں سے کسی کا کوئی عزیز رشتہ دار افسر ہو, چاہے وہ کسی چھوٹی کرسی پہ کسی چھوٹے عہدے پہ ہو, اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے معاملات میں. ایون کہ اگر کسی تھانے کا محرر جو بڑی ادنا سی پوسٹ ہے, تھانے کا محرر بھی واقف ہو, بڑی آسانی ہو جاتی ہے. اگر ایم این اے, ایم پی ایز, ٹیکنوکریٹ, بیوروکریٹ, اس لیول پہ انسان کے عزیز رشتہ دار ہوں, انسان بڑا خوش ہوتا ہے, بڑی آسانیاں ہوتی ہیں. مجھے بتائیے اگر اس عہدے پہ کوئی دیندار پہنچ جائے, دین کو کتنا فائدہ ہوگا. کوئی اس عہدے پہ دیندار پہنچ جائے, دین کو کتنا فائدہ ہوگا. اللہ کے لیے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیجئے, ان کو دنیا دیجئے, ان کو اچھا کھلائیے, اچھا پلائیے, ان کو اچھی رہائش دیجئے, اچھی سواری دیجئے. لیکن آپ کا حق یہ ہے کہ آپ انہیں دین کی تعلیم بھی دیجئے, دیندار بنائیے. کتنا خوش نصیب وہ شخص ہے, کتنا خوش نصیب وہ شخص ہے. ہاں وہ دنیا سے چلا جائے, اس کا جنازہ پڑا ہو, اس کی امامت کروانے والا اس کا بیٹا سامنے کھڑا ہو. کیسی خوش نصیبی ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور کیا ایسے ہے کہ ہمارے بڑے جب دنیا سے جاتے ہیں ہم لوگ تلاش کر رہے ہوتے ہیں جی قاری صاحب کو ڈھونڈ کے لائیں, مولوی صاحب کو ڈھونڈ کے لائیں تاکہ میرے ابو کا, میری امی کا, میرے دادے کا جنازہ پڑھانے والا کوئی ہے. ہم اس قابل کیوں نہیں, ہم اس قابل کیوں نہیں کہ ہم میں سے ہر شخص مصلی امامت پہ کھڑا ہونے والا ہو, ہم میں سے ہر شخص نبی کی مسند پہ بیٹھنے والا ہو, ہم میں سے ہر شخص دین کے معاملات کو جاننے والا ہو. یہ تب تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک ہم لوگ اپنے بچوں کی تربیت اچھی نہیں کریں گے, دینی تربیت نہیں کریں گے. اخروی فائدہ کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. انسان دنیا سے چلا جاتا ہے, ہمارے بڑے بھی چلے گئے, ہم نے بھی چلے جانا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص دنیا سے چلا گیا, اس کے عمل منقطع ہو گئے, نہ وہ نماز پڑھ سکتا, نہ صدقہ کر سکتا, نہ حج کر سکتا, عمل ختم ہو گئے. لیکن 3 لوگ ایسے ہیں جو قبر میں پڑے ہیں لیکن ان کے اعمال کا میٹر چل رہا, ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی. ان میں سے ایک کیا ہے؟ او ولد صالح یدعو له, انسان کی ایسی نیک اولاد جو اس کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے. مجھے بتائیے کیا ہمارے بچے, کیا ہم نے اپنے بچوں کو دین سکھایا؟ ہمارے بچوں کو یہ نہیں پتا ہمارے والد فوت ہو گئے, جنازے میں پڑھنا کیا ہے, نماز میں کیا پڑھنا, ان کی مغفرت کے لیے کیا طریقہ ہے, ان کی مغفرت کے لیے کیا ذریعہ ہے. آئیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے, اپنے بچوں کو دین سکھائیے, دینی تربیت کیجئے, ان کا بچپن بھی بہترین ہوگا, ان کی جوانی لازوال ہوگی, بے مثال ہوگی, اور جب یہ کسی عہدے پہ کسی جگہ پہ پہنچ جائیں گے اسلام کے لیے کارآمد ہوں گے, آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے, اور آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے, یہ بچے آپ کے لیے دعائیں کر کے آپ کے درجات کی بلندی کا باعث بنیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے بچوں کو, امت مسلمہ کے تمام بچوں کو بہترین دیندار, دین کا داعی, دین کا مبلغ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.